بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز جمعہ کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہماری نماز جمعہ کو قبول فرمائے۔ گزشتہ جمعے میں نے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ کرنا شروع کیا تھا اور اس کا ایک حصہ میں نے عرض کیا تھا، اور آج اسی آیت کا دوسرا حصہ جو ہے اس کو میں کنٹینیو کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کی رحمت سے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ میں اس کو برنگ اپ کر لوں، جو پچھلی بار بات میں نے عرض کی تھی وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ۔ جہاد کے بارے میں نے آیت کا یہ ترجمہ آپ کو سنایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد کا قرآن کے اندر خاص کر مکی صورتوں میں جہاد کا معنی کیا بیان فرمایا تھا، کہ جو سوالات کفار مشرکین اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، قرآن پر جو وہ سوالات کرتے اور وہ بے معنی سوالات ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کے جوابات کو نازل فرماتا اور مسلمانوں کو حکم ہوتا کہ یہ جوابات جو اللہ نے ان کے سوالوں کے جواب دیے ہیں ان کو تم لوگوں کو ایکسپلین کرو، اور تمہارا یہ ایکسپلین کرنا، بیان کرنا، علمی دلائل کے ساتھ اس کی وضاحت پیش کرنا، اللہ نے اس کو نام دیا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک کائنات میں سب سے بڑا جہاد یہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اب وہ جہاد کبیرہ اسے کہا گیا کہ یہ جہاد کبیر ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسے جہاد وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے لیے ایسا جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی شان ایسے بیان کرو جیسے اللہ کی شان بیان کرنے کا حق ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اس کوشش اور ہمت کرنے والوں کو مجاہد کہا ہے، اور اس فعل کو میں نے جہاد کہا ہے۔ اب یہ جو جہاد اصلی، جو جہاد کی فاؤنڈیشن ہے کہ کوشش کر کے اللہ کی شان کو بیان کرنا، اس وقت بدقسمتی سے یہ بات ہی ڈس اپیئرڈ ہو گئی ہے، یہ ہماری سلیٹ سے اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے، اور اس کی جگہ کچھ کا کچھ اور نئے ماڈل جو ہیں وہ آ گئے ہیں۔ دوسرا جہاد میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا بیان فرمایا کہ جو انسان کا نفس ہے یہ ہمیشہ چاہتا ہے بے لگام ہو کر وہ کام کرے جو نفس چاہتا ہے، اور قرآن کے اندر اس کو نفس امارہ کہا گیا ہے کہ وہ جو نفس ہے وہ بندے کو اپنے پیچھے لگاتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ کرو۔ اچھا، اب یہ مطلب نہیں کہ نفس جو بھی کہے ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے، یہ بھی قرآن کہہ رہا۔ مثلا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ٹھنڈا پانی پیوں، اور یہ نفس کی ایک خواہش ہے کہ ٹھنڈا پانی پیوں، تو اب میں اس کے خلاف جہاد کے لیے کھڑا ہو جاؤں کہ میں نے تتا ترین گرم پانی پینا ہے۔ اچھا، یہ قرآن کی اور انسان کی ڈیمانڈ نہیں ہے، ورنہ اللہ کی یہ ڈیمانڈ ہے۔ اب مجھے بھوک لگی ہے اور میں نے گھر جا کے کھانا کھانا ہے، تو نفس چاہ رہا ہے کہ میں کھانا کھاؤں، اور نفس یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس کے بعد چائے پیوں۔ تو اب کچھ لوگوں نے اس کو جہاد کا نام دے دیا ہے کہ نہیں، بھوکے رہنا ہے، ٹھنڈا پانی نہیں پینا، چائے نہیں پینی، کوٹ نہیں اوپر لینا گرم سردی کے اندر، اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، یہ جہاد ہے۔ کتنا الٹ معنی کر دیا گیا۔ اور اللہ جہاد کا معنی کیا فرما رہا ہے کہ جو غلط خواہشات ہیں جو تمہیں نقصان پہنچائیں، معاشرے کو نقصان پہنچائیں، کامن سینس میں جو بات غلط ہو، جس کے اندر کسی کا حق کھایا جائے اگر، اور کسی کا نقصان ہو، جب تمہارا نفس تمہیں اس طرف بلائے تو اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور اس کا کہا نہ مانو۔ قرآن کہتا ہے اس کا نام جہاد ہے، اسے جہاد میں نفس کہا گیا۔ تو جہاد کے دونوں الٹ معنی کر لیے گئے ہیں۔